کہیں یہ لوگوں میں یہ کنسپٹ نہ آ جائے کہ یہ مولوی صاحب ہیں، مولوی صاحب بات نہیں کر پاتے ہیں، مولوی صاحب لوگوں کے ساتھ بیٹھ نہیں پاتے ہیں۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم دنیا سے تھوڑا دور ہٹ کے مسجدوں میں بیٹھیں یا کئی جنگلات میں بیٹھ کے وہ باتیں کریں، لیکن ایک ضرورت ہے، آپ کو گھر چلانا ہے، آپ کو فیملی کو چلانا ہے، آپ کو دنیا کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ملاقات کے ایک اور شمارے میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سید سلمان اندرابی۔ بہت بہت استقبال آپ کا۔ شکریہ شاداب بھائی۔ آپ ہمیں بتائیں، سب سے پہلے میرا سوال یہ رہے گا، جیسا کہ آپ ندوہ سے پڑھے ہوئے ہیں، ندوہ اسکول میں یا باقی کالجز میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ عام طور پہ ہمارے ذہن میں جب دیوبند یا ندوہ جیسے اسکولز کی بات آتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہاں صرف عربک یا اسلامک اسٹڈیز کے حوالے سے پڑھائی ہوتی ہوگی، تو کیا وہاں دنیاوی تعلیم پہ بھی اتنا فوکس ہوتا ہے جیسا کہ باقی کالجز میں ہوتا ہے؟ شاداب بھائی، پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں اس نشست میں مدعو کیا اور ایک اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے بلایا ہے۔ تو پہلے جو ہمارے یہاں ایک کنسیپٹ ہے کہ جو مدارس میں پڑھایا جاتا ہے وہ صرف دینی تعلیم کے لیے پڑھایا جاتا ہے، لیکن جہاں تک میں نے تجزیہ کیا ہے، میں نے پڑھا ہے، جب میں ندوۃ العلماء گیا تو دیکھا میں نے کہ نہیں، صرف دینی تعلیم پہ فوکس نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ ندوہ ایک انٹرنیشنل یونیورسٹی ہے، عام کالجوں کے مقابلے میں ندوہ زیادہ نمایاں ہے، تو وہاں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم پہ بھی اتنا ہی فوکس دیا جاتا ہے جتنا دینی تعلیم پہ فوکس دیا جاتا ہے۔ تو کیا سبجیکٹس جو اسلامک اسٹڈیز اور عربک کے علاوہ کیا سبجیکٹس وہاں پڑھائے جاتے ہیں؟ اسلامک اسٹڈیز ایک کہوں تو ایک چھوٹا سا لفظ مانا جائے گا، کیونکہ اسلامک اسٹڈیز کے لیے ایک لٹریچر ہے، کسی پرٹیکولر شخص کے بارے میں، کسی پرٹیکولر شخص کی کتاب یا کسی پرٹیکولر بک جو ہم پڑھتے ہیں وہ اسلامک تھیولوجی ہے، اسلامک اسٹڈیز نہیں ہے، کیونکہ ہم نصوص پڑھتے ہیں، قرآن کے نصوص پڑھتے ہیں، احادیث کے نصوص پڑھتے ہیں، فقہ کے نصوص پڑھتے ہیں، اسی سے ریلیٹڈ ہم کتابیں اخذ کرتے ہیں۔ دوسری بات، اسلامک اسٹڈیز کے علاوہ وہاں عصری تعلیم میں جرنلزم جیسی، صحافت جیسی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، انگلش جیسی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، کمپیوٹر جیسی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، اور باقی ساری فلسفی جیسی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ تو ایک چیز جو میں نے آپ سے بات کر کے جانی ہے کہ جب ہم نارمل کسی کالج میں جاتے ہیں تو ہماری جو گریجویشن ہوتی ہے وہ 3 سال کی رہتی ہے، لیکن جب آپ ندوہ سے پڑھے ہیں تو آپ کی گریجویشن 3 سے زائد سال کی تھی، تقریباً 5 سال کی تھی، تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ وہاں گریجویشن تھوڑی لمبے عرصے تک چلتی ہے؟ اگر ہم ندوۃ العلماء کا سلیبس دیکھیں تو میرے خیال سے 5 سال بہت کم ہے، اس سلیبس کے لیے 5 سال بہت کم ہے، لیکن یہاں 5 سال آپ کو 12th کے بعد ملتا ہے۔ 12th کے بعد اس لیے ملتا ہے کیونکہ جو بچہ 12th کے بعد ندوۃ العلماء آتا ہے اس کا دماغ آلریڈی فرٹائل ہوتا ہے کہ وہ چیزیں اخذ کر سکتا ہے، جب اسے وہ چیزیں اخذ کرنے میں آسانی ہوتی ہے تو ہمیں اسے 5 سال کورس میں اس کو ملایا ہے پورا، تاکہ وہ چیزیں وہ لے سکیں اور اس کے لیے آسان۔ اصل میں جو وہاں کا سلیبس ہے، جو وہاں کا نظام ہے، وہ پہلا یہ ہے کہ وہاں 7 سال کا کورس، 8 سال کا کورس ہے، اور 5 سال کا کورس دوسرا، اور ایک ہے تخصص جو 2 سال کا کورس ہے۔ پہلا جو 8 سال کا کورس ہے وہ اس کو ہم شرعی لائن کہتے ہیں، اس میں ان طلباء کو رکھا جاتا ہے جو سکولنگ چھوڑ کے آتے ہیں۔ سکولنگ چھوڑ کے آنے کا مطلب کہ وہ سکول سے کسی وجہ سے، چاہے مالی اعتبار سے یا اپنے ذہنی اعتبار سے چھوڑ کے آتے ہیں، تو وہ ڈائریکٹلی مطلب فرٹائل نہیں ہوتے ہیں چیزوں کو جلدی اڈاپٹ کرنے میں، تو ان کو ہم شروع سے ہی، پہلے بیسک سے ہی پڑھانا شروع کرتے ہیں۔ دوسرا جو 12th پاس آتا ہے اس نے مائنڈ سیٹ ایک بنایا ہوتا ہے، جیسے ہم کالجوں میں جاتے ہیں تو مائنڈ سیٹ بنا کے جاتے ہیں کہ ہمیں آگے کیا پڑھنا ہے، کس اسٹریم میں جانا ہے، کیسے جانا ہے، اور کس میں زیادہ محنت کرنی ہے۔ اسی طرح سے وہ 12th میں آ کر یہ سوچ کے آتا ہے کہ ہمیں عربی پڑھنا ہے، تو پہلے 2 سال اسے عربک کے بیسکس پڑھائے جاتے ہیں۔ عربک کے بیسک جاننے کے لیے وہ جو 3 سال ہمارے پاس ہیں، وہ 3 سال وہ سمجھ جاتا ہے۔ پھر جو 2 سال ہے اس میں ہم عربک گرامر سکھاتے ہیں، عربک بول چال سکھاتے ہیں، عربک کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں، پھر 3 سال عربک لٹریچر کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں، اور جو تخصص کا ہے وہ پھر 5 سال کو چھوڑ کے 2 سال کچھ خاص بنانے کے لیے احادیث میں تخصص، حدیث میں، قرآن میں تخصص یا باقی علوم میں تخصص کے لیے رکھا جاتا ہے۔
جیسے آپ نے 5 سال والا کورس چنا تھا، آپ نے 12th کشمیر سے کیا، اس کے بعد آپ وہاں چلے گئے، یو پی چلے گئے اور آپ نے 5 سال کا کورس کیا. اس 5 سال کا اگر تھوڑا بریک ڈاؤن آپ اور بہتر طریقے سے بتائیں. جیسے آپ نے کہا کہ شروع میں بیسکس پڑھاتے ہیں، تو بیسک میں کیونکہ ہم جب یہاں سے جاتے ہیں ہم عربی زبان تو سمجھتے نہیں ہیں اتنی بہتر، پڑھ لیتے ہیں، مطلب ہم روانی طور پہ قرآن شریف پڑھتے ہیں لیکن ہمیں مطلب نہیں پتا ہوتا ہے. تو جب آپ نے وہ 5 سال کا وہ کورس کیا تو کیا ڈفرنس آپ کو فیل ہوئی؟ ایک تو تھوڑا اس سیلیبس کے بارے میں اور تھوڑا سا بتائیں کہ کیا کیا بریک ڈاؤن ہوتا ہے اس سیلیبس کا، اور اس کے بعد ڈفرنس کیا آپ کو فیل ہوئی عربی سیکھنے کے بعد. ہاں، ایک بات تو یہ ہے کہ اگر ہم ایک عام طالب علم کو دیکھیں جو اسکول جاتا ہے، اس کو اگر اسکولنگ کے لیے ڈائریکٹ بھیجا جائے کسی الگ کلاس میں، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، تو اس کو سمجھنے میں مشکل تو ہوگی. ایسے ہی ندوۃ العلماء جانے میں پہلے تو مشکلات ہوتی ہیں کیونکہ ہمارا فوکس کبھی نہیں عربک پہ گیا ہے. ہم تو روایتی طور پر گھروں میں قرآن پاک پڑھتے ہیں یا مدارسوں میں جاتے ہیں یا اماموں کے پاس جاتے ہیں، قرآن روایتی طور پر پڑھتے ہیں. دوسرے جب ہم یہاں جاتے ہیں وہاں الف سے شروع ہوتا ہے، مطلب میں کہوں بیسک جو ہے وہ الف سے شروع ہوتا ہے. الف سے مطلب ابریق کے بارے میں بولتے ہیں. اب آپ کو سمجھ نہیں آئے گا پہلے دن ابریق کیا ہوتا ہے، میں کہہ رہا ہوں آپ کو پہلے دن سمجھ نہیں آئے گا ابریق. پھر ہم نے اس کے لیے ایک کریکس بنایا، مطلب اس کو الگ الگ بنایا ہے. پہلے ہم نحو پڑھاتے ہیں، پھر صرف پڑھاتے ہیں، پھر تھوڑا تھوڑا اس میں زبان لاتے ہیں. زبان ان دا سینس وہ ایک گرامر ہے، نحو صاحب ہے. ہم ڈائریکٹ آپ کو عربی نہیں، وہاں ڈائریکٹ عربی نہیں پڑھائی جاتی ہے. وہاں پہلے گرامر پڑھایا جائے گا، اس کو پہلے گرامر کا کنسیپٹ بتایا جائے گا. اس کے بعد آہستہ آہستہ حروف پڑھائے جائیں گے. حروف کیا مطلب ان دا سینس کہ آپ کو الف سے کچھ چیزیں بتائی جائیں گی، با سے کچھ چیزیں بتائیں گی، آہستہ آہستہ جب تک وہ ڈیولپ ہوگا. اس کے لیے ہمیں برابر 2 سال وہاں رکھے گئے. تو اس کے بعد جب وہ ڈیولپ ہو جائے گا، اس کی زبان آئے گی، اس میں ہم نے بیچ میں انادی جیسے ایک پروگرام رکھا ہے جہاں پر آپ عربی زبان میں کچھ بھی یاد کر کے بول دیں. وہ پروگرام رکھتے ہیں، ہر ہفتے وہ پروگرام رہتا ہے. آپ کے پاس لکھنے کے لیے انشاء نام کا ایک وہاں مضمون نگاری ہوتی ہے. وہاں گرامیٹیکلی اس میں پھر مسٹیکس نکالے جاتے ہیں تاکہ آپ کو آسانی ہو. جب وہ 2 سال نکل جاتے ہیں پھر آپ جا کے آگے بڑھتے ہیں. اگر ہم ایڈمیشن کی بات کریں، اگر ایک عام شخص جو ہمیں سن رہا ہوگا، ایک لڑکا یا ایک لڑکی، تو کس طریقے سے 12ویں کے بعد یا 10ویں کے بعد ان کو ایڈمیشن لینا ہے، وہاں کیا تیاری ان کو کرنی ہے شروع میں؟ کیونکہ ہزاروں لاکھوں لوگ ملک بھر کے، ہندوستان کے لوگ وہاں جانے کی کوشش کرتے ہوں گے اور چند ہی لوگ ہوں گے جو شاید وہاں سلیکٹ ہوتے ہوں گے. تو کیا طریقہ ہوتا ہے ایڈمیشن پانے کا؟ ایڈمیشن پانے کا ایک یہ طریقہ ہے کہ شوال کا رمضان سے پہلے جو ہے وہاں ایک نوٹیفیکیشن آتی ہے کہ رمضان میں ایسے ایڈمیشن کا پروسیس ہوگا، اور ایڈمیشن کا پروسیس آن لائن ہوتا ہے. اور وہاں جیسے یہاں عام کالجوں میں یہ ہوتے ہیں نا، کیا بولتے ہیں ان کو، انٹرنس ہوتے ہیں، ویسے وہاں بھی انٹرنس ہوتا ہے. لیکن انٹرنس آن دا بیس آف جنرل ہوتا ہے. جنرل ان دا سینس کہ آپ کو کیا جانکاری ہے. جنرل میں آپ سائنس بھی آتا ہے، انگلش بھی آتا ہے، میتھس بھی آتے ہیں، سب چیزیں آتی ہیں. اس بیس پہ وہاں ایڈمیشن ہوتے ہیں، پھر پوائنٹس ہوتے ہیں، پھر کلاس شروع، پھر ایسے ہی. اچھا، دوسرا یہ کہ آن لائن ایڈمیشن کے بعد آپ کو ندوۃ العلماء میں جانا ہے، اپنے سرٹیفکیٹ لے جانے ہیں، جیسے عام روایتی یہاں باقی کالجوں میں ویسے ندوۃ العلماء میں. تو نارمل کالجز میں جس طریقے سے انٹرنس ہوتا ہے اسی طریقے سے ہوتا ہے. اسپیسیفک عربی یا اسلامک اسٹڈی یا اسلامک تھیولوجی کے ریلیٹڈ زیادہ سوال نہیں ہوتے ہیں؟ نہیں، اصل میں ان کا موٹو یہ رہتا ہے کہ جو بچہ وہاں سے آئے اسے اسلامک اسٹڈیز پڑھنے آنا ہے. کیونکہ وہ جانتا نہیں ہے اسلام، کیونکہ وہ اسکول اور کالجوں میں پڑھا بڑھا ہے اور اس نے نہیں پڑھا ہے. تو اس کو اسی کے بارے میں، اس کی کتنی نالج اس بارے میں، اس کو وہ دیکھیں، اسی حساب سے پھر آگے جا کے ان کو کس چیز کی ضرورت ہے وہ چیز ان کو بتائی جاتی ہے. تقریباً ایک سیشن میں، ایک کلاس میں کتنے بچے ہوتے ہیں جو ایڈمیشن پاتے ہیں ایک سال میں؟ میرے خیال سے جب میں پڑھ رہا تھا تو ہم 3 سیکشنز میں تھے. تو ہر سیکشن میں میکسیمم 50 لڑکے تھے. اس حساب سے 150 چلتے ہیں ایک کلاس میں. یہ آل بوائز ہے؟ جی، یہاں کو ایجوکیشن نہیں ہے. تو اگر لڑکیاں ہوں گی جو ہمیں سن رہی ہوں گی، دیکھ رہی ہوں گی، اگر لڑکیوں کو اس قسم کے کسی اسکول میں جانا ہے، ایسے کسی ایریا میں جانا ہے، تو کیا ندوہ کا کوئی ایسا برانچ ہے جو اسپیسیفک لڑکیوں کے لیے؟ ندوہ کے بھی بہت سارے برانچ ہیں، یا ندوہ کے بغیر بھی بہت سارے برانچ ہیں. ہمارے سری نگر میں بھی بہت سارے برانچ ہیں اس چیز کے لیے، جہاں صرف لڑکیوں کو تعلیم دی جاتی ہے. یہاں بہت سارے بنات ایسے ہیں جو اس عربی تعلیم دے کر پھر کالجوں اور یونیورسٹیوں میں بچے اپنی تعلیم کو آگے بڑھا سکتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ چیز جو مجھے یہ لگ رہی ہے کہ آپ عربی زبان کو سمجھ پاتے ہیں، کیونکہ ہماری جو مسلمانوں کی کتاب ہے وہ عربی زبان میں ہے، اور ہم
عام طور پہ میرے حساب سے تقریباً 80 سے 90% مسلمان جس میں بھی ہوں، ہم صرف قرآن پاک پڑھتے ہیں، روانی طور پہ پڑھتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتا ہے کہ اس میں لکھا کیا ہے، اور ہم شاید کوشش بھی نہیں کرتے ہیں اس کو سمجھنے کی. لیکن جب آپ عربی پڑھتے ہیں، آپ نے عربی سمجھا، آپ کو عربی زبان کا مطلب پتہ ہے جیسے ہمیں اردو یا انگریزی زبان پتہ ہے، تو کیا فرق محسوس ہوئی آپ کو؟ اب آپ کو کتنا بہتر سمجھ آتا ہے، اور کیا فرق محسوس ہوئی پہلے سے اور اب آپ سمجھ پاتے ہیں اس میں؟ شاداب بھائی، میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں کہ عربی زبان ایک بہت قدیم زبان ہے. کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جتنا لٹریچر، چاہے وہ انگلش میں ہے، اردو میں ہے، کشمیری میں ہے، یا کسی اور لینگویج میں، شاید ہی پہلے عربی سے آیا ہے. تو جب ہم عربی سیکھتے ہیں تو ہمیں یہ چیزیں سیکھنا آسان ہو جاتی ہیں. میں کہوں گا ندوۃ العلماء سے جو فارغ نکلے ہیں وہ آج اس چیز کے لیے کام کر رہے ہیں کہ وہ ان چیزوں کو یہ ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں. جو ہم عربی سیکھ رہے ہیں، پھر ہمیں جو چاہت ملتی ہے انگلش زبان میں نہیں سمجھ آ رہی ہے، وہ اب ہمیں عربی زبان میں اچھی طرح سمجھ آ رہی ہے. کیونکہ سب سے قدیم ترین کتابیں جو ہمیں ملتی ہیں آج کے دور میں وہ عربی ہی ہے، کیونکہ عربی ہی بیسیکلی سب سے پہلی زبان مانی جاتی ہے. قرآن کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، کتنی فرق محسوس ہوتی ہے کہ اب آپ قرآن سمجھ پاتے ہیں، اب آپ کو پتہ ہے کہ امام صاحب جو سورہ پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے، تو وہ کیسا محسوس ہوتا ہے؟ جیسے ہم عام زبان کہتے ہیں، بولتے ہیں، پڑھتے ہیں. میں سوچتا ہوں کبھی آپس میں بات چیت کرتے ہیں عربی زبان میں یا پڑھتے ہیں قرآن، تو ہم عام زبان کی طرح سمجھنے لگتے ہیں عربی کو. قرآن پڑھتے ہیں تو عام زبان کی طرح سمجھ جاتے ہیں کہ کیا کہنا چاہتے ہیں، کس طریقے سے. جیسے ہم اردو سمجھتے ہیں، کشمیری سمجھتے ہیں، اس طرح ہم عربی بھی آپ سمجھنے لگتے ہیں. ماشاءاللہ. تو ابھی آپ ماسٹرز کر رہے ہیں عربک میں اسلامک یونیورسٹی سے، تو ماسٹرز کرنا آپ کے لیے کیوں ضروری تھا دنیاوی اعتبار سے؟ اگر میں پوچھوں کہ کیا فیوچر میں کیا کیا آپ کو لگتا ہے کہ جاب اپرچونٹیز ہے، کیونکہ دین چلانے کے ساتھ ساتھ دنیا چلانا بھی ضروری ہے، کیونکہ انسان کو کمانا بھی ہے، گھر بھی چلانا ہے. تو جو ماسٹرز آپ کر رہے ہیں، کیا وہ اس لیے ہے کہ دنیاوی اعتبار سے آپ کو نوکری ملے، یا آپ کہیں ایسی جگہ پہ جائیں جہاں پڑھا سکیں؟ دیکھیں، یہ ایک ضرورت ہے. جو یہ دنیا ہے یہ ایک ضرورت ہے. بالکل. ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم دنیا سے تھوڑا دور ہٹ کے مسجدوں میں بیٹھیں یا کئی جنگلات میں بیٹھ کے وہ باتیں کریں، لیکن ایک ضرورت ہے. آپ کو گھر چلانا ہے، آپ کو فیملی کو چلانا ہے، آپ کو دنیا کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے. کہیں یہ لوگوں میں یہ کنسپٹ نہ آ جائے کہ یہ مولوی صاحب ہیں، مولوی صاحب بات نہیں کر پاتے ہیں، مولوی صاحب لوگوں کے ساتھ بیٹھ نہیں پاتے ہیں. تو اس چیز کو، ہاں، ہمارا جو موٹو ہے وہ ریوائول آف اسلام ہی ہے، لیکن ریوائول آف اسلام آپ کو لوگوں کے ساتھ مل کر کرنا ہے. تو لوگوں کے ساتھ مل کر آپ کو لوگوں کے ساتھ رہنا ہے. اس چیز کے لیے آپ کو دنیا میں آنا ہی پڑے گا نا. دنیا میں آنے کے لیے آپ کو دنیائی تعلیم حاصل کرنی ہے، جابس میں جانا ہے، آفسز میں جانا ہے، آفس میں جا کے ان کے ساتھ ملاقاتیں کرنی ہے. خود بھی کما رہے ہیں اور اپنا کام بھی کر پا رہے ہیں دنیائی اعتبار سے اور دینی اعتبار سے. اس میں آپ نے ایک بہت اچھا پوائنٹ بولا کہ لوگوں کے ذہن میں اکثر یہ آتا ہے کہ مولوی صاحب جو ہیں یا مولانا مفتی جو ہیں وہ نہیں بات کر پاتے، کیونکہ انہیں شاید دنیاوی اعتبار سے وہ والی پڑھائی پہ کم فوکس کرتے ہیں اور دین پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں. کہ آپ کو لگتا ہے آج کے معاشرے میں جہاں ہم اتنے ایڈوانس ہو گئے ہیں، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، تو جو ہمارے دینی لوگ ہیں جو مذہب کو آگے بڑھاتے ہیں، جو ہمیں مذہبی رہنما ہیں ہمارے، ان کے لیے یہ سب سیکھنا بھی ضروری ہے تاکہ وہ لوگوں سے کنیکٹ کر پائیں؟ اصل بات یہ ہے، جو ہمارے یہاں جو کنسپٹ ہے کہ مولوی مولانا ایسا نہیں کر سکتے، یہ ایک غلط کنسپٹ ہے. کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ بیشتر مولوی مولانا جو ہیں، جو اصل میں مین کنسپٹ ہے وہ ہے کہ ہم ہر روایتی کرتے پیجامہ اور ٹوپی کو مولوی مولانا کہنا شروع کر دیتے ہیں. بالکل، اور داڑھی کو. یہ ایک غلط کنسپٹ ہے، کیونکہ آپ اگر دیکھیں کہ مولوی مولانا اگرچہ انگلش میں ہر بات نہیں کر پاتے، کیونکہ انہوں نے اردو زبان پکڑی ہے، انہوں نے اردو زبان پہ ہی فوکس کیا ہے یا عربی زبان پہ ہی فوکس کیا ہے. لیکن وہ ساری چیزیں جو آپ انگلش زبان، اردو زبان، عربی زبان میں نہیں، انگلش زبان میں ہیں، وہ ساری چیزیں اس میں ہے، لیکن وہ بیان کرنے صرف اردو میں ہیں. کیونکہ آج کل جو ہماری جنریشن ہے وہ صرف عربی زبان، یہ انگلش زبان زیادہ سمجھ پاتی ہے. تو ان کو لگتا ہے شاید ہمارے جو ملا مولانا ہیں یہ شاید اس چیز کے بارے میں نہیں جانتے، لیکن یہ غلط کنسپٹ ہے ہمارے یہاں. تو انگلش سیکھنا بھی ضروری ہے، کیونکہ جیسے آپ نے خود کہا کہ آج کی جنریشن تھوڑا انگلش پہ زیادہ فوکس کرتی ہے. تو اگر آپ
ایک کورس کر کے آتے ہیں مولانا کا یا مفتی کا، جو ایک بڑا طویل عرصے تک کورس چلتا ہے، آپ بڑے بڑے عالموں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، پھر آپ وہ سارے دینی فقہ کو دینی اعتبار سے چیزوں کو سمجھتے ہیں، فقہ کو سمجھتے ہیں، مسائل کو سمجھتے ہیں مذہب میں جو ہوتے ہیں. لیکن اگر اس کے ساتھ آپ انگریزی بھی سمجھیں، ایک مولانا جو اسٹوڈنٹ ہے، جو مولوی بننے جا رہا ہے، اگر وہ انگریزی بھی سمجھے گا تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ بہتر طریقے سے اپنی آڈینس کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کر پائے گا؟ جی شاداب، جیسے میں کہوں گا کہ ہر ایک کالج سے ایک لڑکا نکلتا ہے، تو وہ لڑکا جو کالج سے نکلتا ہے اس اپنے پرٹیکولر سبجیکٹ میں اتنا مضبوط نہیں ہوتا یا کسی شعبے میں اتنا مضبوط نہیں ہوتا. ایسے ہی یہاں بھی کئی ایسے لوگ ہیں جو ان مدارس سے نکل کر انگلش میں زیادہ مضبوط ہیں، لیکن بیشتر اگر آپ دیکھیں گے، اگر آپ بات کریں گے، اگر آپ کسی کے ساتھ ہم کلام ہوں گے تو آپ دیکھیں گے نہیں، یہ جو چیزیں ہیں یہ ہر ایک میں نہیں ہے. جو انگلش نہ بولنے کی صلاحیت ہے یہ ہر ایک میں نہیں. یہ پرٹیکولر کچھ اشخاص ہیں جن کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ انگلش نہیں بول پاتے ہیں. ورنہ آپ دیکھیں گے کہ اس میں بیشتر جو مدارس سے فارغ ہیں وہ الحمدللہ اچھی انگلش بولتے ہیں، اچھے سے پیش آتے ہیں. کیونکہ ہمارا جو مائنڈ سیٹ بنا ہے، جو ہم روایتی طور پر دیکھتے ہیں آس پاس کے ماحول میں، کہ ہمارے جو آس پاس کے امام حضرات ہے یا کوئی مولوی مولانا اپنے محلے یا گاؤں میں ہے، وہ بات نہیں کر پاتے انگلش میں، لیکن وہ کسی پرٹیکولر شخص کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں. عام طور پر اگر دیکھیں گے تو ہاں، اتنے ایسے بھی صلاحیت مند افراد ہیں، ایسی بھی صلاحیت مند مولانا ہیں جو انگلش میں بہت ہی اچھے. میں کہتا ہوں آکسفورڈ یونیورسٹی میں ہمارے بیشتر ندوۃ العلماء کے اساتذہ ہیں جو انگلش کی تعلیم دے رہے ہیں وہاں، جو عربی کی تعلیم وہاں دے رہے ہیں. تو یہ کنسپٹ ایک غلط کنسپٹ ہے. ہاں کچھ کمیاں ہیں انگلش میں، کیونکہ ہم لائن دوسری ہے ہمارے، ہم عربک میں فوکس کر رہے ہیں، ہم اردو پہ فوکس کر رہے ہیں، اس لیے یہ چیزیں کمی ہیں ہم. تو آپ کے حساب سے وقت جو ہے وہ بدل رہا ہے، اب لوگ ایسے بھی ہیں جو انگریزی پہ بھی فوکس کرتے ہیں. میرا یہ سوال اس لیے تھا کیونکہ ہمارے ذہنوں میں یا آس پاس کے لوگ جو ہیں، جب ہم بات کرتے ہیں ان سے، تو اکثر یہ بات آتی ہے کہ امس شخص تو ون بنے گی مولوی، کیونکہ وہ قرآن کو حفظ کر لیتے ہیں اور پھر کسی مسجد میں جا کے نماز پڑھانا شروع کرتے ہیں. لیکن قرآن کو سمجھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے، کیونکہ ایک مولانا صاحب کے پاس، مفتی صاحب کے پاس نماز پڑھانے کے علاوہ ہزار اور مسئلے آ سکتے ہیں، مسائل آ سکتے ہیں. جب مجھے کوئی چیز سمجھ نہیں آئے گی، میں سب سے پہلے اپنے امام کے پاس جاؤں گا، لیکن اگر ان کو نہیں پتا ہوگی تو میں ڈس اپوائنٹ ہو کے واپس آؤں گا، اور میرے ذہن میں ایک پرسیپشن بن جاتا ہے کہ اگر ان کو نہیں پتا ہے تو پھر تو یہ کسی کو نہیں پتا ہوگا. تو یہ چیزیں بھی سائڈ بائی سائڈ چلانا میرے حساب سے کافی ضروری ہے. اصل بات یہ ہے کہ جو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اسکولوں میں نہیں چلے وہ مدارس میں گئے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود کہا ہے کہ میں قرآن کی خود حفاظت کروں گا. تو اس کا مطلب ہے جو یہاں پڑھائی میں فوکس نہیں کر رہے ہیں، جو یہاں پڑھ نہیں رہے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے کسی اور مقصد کے لیے چنا ہے. جو یہ بہانے بازی ہم مار رہے ہیں کہ نہیں یہ لوگ یہاں پڑھ نہیں پا رہے ہیں، یہاں آگے نہیں، یہ اللہ نے چنے ہیں. تاکہ جس چیز کا اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ نہیں، کہ ہمیں میں اس کی خود حفاظت کروں گا، اس کا ذریعہ ان طالب علموں کو بنا ہے جن کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ یہاں فٹ نہیں ہو رہے اور یہاں چلے آئے. نہیں، ان کو اللہ نے چنا ہے تاکہ وہ اپنی قرآن کی حفاظت کر پائیں. اگر ہم کشمیر کی بات کریں، جیسے آپ نے ندوہ سے پڑھا یا کچھ لوگ دیوبند جاتے ہیں پڑھنے، ہندوستان میں کافی ایسے بڑی یونیورسٹیز ہیں جو دین کی تعلیم دیتی ہے. کشمیر میں ایسے کون سے بڑے انسٹیٹیوٹس ہیں، ایسے کون سے بڑے مدارس ہیں جہاں ایک شخص جا سکے اور پھر وہ تعلیم حاصل کر سکے؟ کیونکہ بہت سے لوگ ہوں گے جو دین سیکھنا چاہتے ہوں گے لیکن شاید گھر سے دور نہیں جا پاتے ہوں گے، کچھ ایسی مجبوریاں ہوں گی ان کی. تو کشمیر میں اگر آپ کچھ جگہیں بتا دیں جہاں پہ یہ لوگ جا سکیں اور یہ دین سیکھ سکیں. دیکھیں، ندوۃ العلماء یا دیوبند کی بہت ساری شاخیں کشمیر میں موجود ہیں. کشمیر میں آپ مشہور مدارس کو دیکھ رہے ہیں، سوپور میں مدارس کو دیکھ رہے ہیں، کپوارہ میں، بارہمولہ میں، بانڈی پورہ میں، سری نگر میں بھی، دونوں مطلب کشمیر ندوۃ العلماء کے بھی اور دارالعلوم دیوبند کے بھی. آپ دیکھیں دارالعلوم رحیمیہ ہے بانڈی پورہ میں، سب سے مشہور ہے، رحمۃ اللہ صاحب سب سے مشہور ہیں، نذیر صاحب وہاں کے اساتذہ میں سے ہیں، سب سے مشہور ہے. یا سوپور آپ جائیں، وہاں بھی سب سے بڑا مدرسہ ہے. کپوارہ میں بھی مدارس ہیں. ایسے ہی سری نگر میں ندوۃ العلماء کی سراج العلوم ہے، بہت بڑا مدرسہ ہے نواب بازار میں. تو ان مدارس میں انسان آ سکتا ہے. دوسری چیز یہ کہ اگر آپ کے پاس ویلتھ نہیں ہے، آپ کے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں کہ آپ اپنی تعلیم
کو آگے بڑھانا. یہ چیزیں, یہ مدارس آپ کو مفت تعلیم دے رہی ہے, مفت تعلیم کے ساتھ مفت کھانا دے رہے ہیں, مفت کھانا کے ساتھ مفت ہاسٹل دے رہے ہیں, یعنی سب کچھ آپ کے پاس اویلیبل ہے. وہ چاہتے ہیں کہ آپ آئیں, آپ اپنی چاہت سے آئیں, آپ اپنی ٹائم نکال کر یہاں آئے, یہاں دیکھیں, یہاں کا نظام سنیں, یہاں کا نظام پڑھیں, تاکہ آپ سمجھیں کہ نہیں, جو چیزیں آپ, جو کنسپٹ آپ کے دماغ میں ہیں وہ الگ ہیں, یہاں کا نظام الگ ہے. یہ بہت اچھی بات ہے جیسے آپ نے کہی کہ وہ فری ایجوکیشن دیتے ہیں, کیونکہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں سوسائٹی میں جو افورڈ نہیں کر پاتے ہیں پڑھائی لکھائی. ہاں نارمل یونیورسٹیز میں بھی اسکالرشپ ہوتی ہے لیکن وہ سب کو نہیں مل پاتی ہے, لیکن اگر یہ فری ایجوکیشن دیتے ہیں تو ایک ویلکم سٹیپ کے طور پہ دیکھا جائے گا اس کو. اگر ہم یہاں کی یونیورسٹیز کی بات کریں جو کشمیر میں ہے, چاہے پھر اسلامک یونیورسٹی ہے یا کشمیر یونیورسٹی ہے, یا اگر اور کوئی یونیورسٹی بھی ہے جو عربک یا اسلامک اسٹڈیز پڑھاتی ہے, تو کیا فرق دیکھنے کو ملے گی اگر ہم دیکھیں گے کشمیر کی یونیورسٹیز یا ندوہ یا دیوبند؟ جو عربک یا اسلامک اسٹڈیز یہاں پڑھا جائے وہ ایک پرٹیکولر سلیبس کے حساب سے پڑھایا جاتا ہے, کیونکہ یہاں آپ اس ماسٹرز کرنے آ رہے ہیں یا گریجویشن کر رہے ہیں تو آپ کو اسی کنسپٹ کے حساب کے ساتھ چلایا جا رہا ہے کہ آپ کتنا پڑھ سکتے ہیں, آپ کو سلیبس کیا ہے, بس اتنا ہی لمیٹڈ سب سلیبس ہے, لمیٹڈ ہے. آپ جب باقی اداروں میں دیکھیں گے, مدارس میں دیکھیں گے, تو وہاں آپ کو ڈیولپ کیا جاتا ہے, پہلے چیزوں کے ساتھ ساتھ بڑھایا جاتا ہے. آپ کو صرف محض سلیبس پہ فوکسڈ نہیں رکھا جاتا ہے. ڈیولپ اس اعتبار سے آپ کی زبان بنائی جاتی ہے, آپ کو صرف سلیبس پڑھا ہے نہیں جاتا ہے. تو اس حساب سے یہ ایک بہت بڑا فرق ہے. تو یہاں جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ آپ اپنی ڈگری حاصل کرنے کے لیے, وہاں جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ آپ سیکھنے کے لیے کر رہے ہیں, اتنی فرق ہے. تو آخر میں بس میں اتنا آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جب آپ ماسٹرز کمپلیٹ کرتے ہیں, آپ سے اس لیے میں پوچھ رہا ہوں کیونکہ ابھی آپ پڑھ رہے ہیں, آپ اگر اسلامک اسٹڈیز میں یا عربک میں کشمیر میں رہ کے, جموں کشمیر میں رہ کے ماسٹرز کرتے ہیں یا پی ایچ ڈی کرتے ہیں, تو کیا کیا اپرچونٹیز ہیں آپ کے پاس جاب کے اعتبار سے؟ جاب کے اعتبار سے جیسے عام اپرچونیٹیز ہیں, ایک گریجویٹ ایک ماسٹرز کو, ایسے ہی عربک وہ حاصل کریں, عربک پڑھنے کے بعد ایک طالب علم کو وہ اپرچونیٹیز ہیں. دوسرا یہ ہے کہ آج کل آپ دیکھیں گے گلف کنٹریز میں زیادہ فوکس ہے ٹورزم کا, تو آپ چاہیں گے کہ نہیں, اگر آپ وہاں جا کے ان کی مدد کر سکیں ایز اے ٹرانسلیٹر یا کچھ بھی کسی بھی قسم کا مدد کر سکیں. عربک زبان وہاں ہے تو آپ انگلش جانتے ہیں, آپ اردو جانتے ہیں, آپ ہندی جانتے ہیں, آپ کوئی اور زبان جانتے ہیں, اور آپ عربی بھی جانتے ہیں, تو آپ اس اعتبار سے آپ زیادہ ہی مطلب نمایاں ہوں گے باقی طالب علم سے ان جگہوں پر. دوسرا یہ کہ آپ ایک فری لینسر بھی کام کر سکتے ہیں ایز اے ٹرانسلیٹر, آپ اداروں میں بھی کام کر سکتے ہیں. آپ ان یونیورسٹی میں تو کہتا ہوں کشمیر میں جتنے بھی کالجز یونیورسٹیز, ہر ایک کالج اور یونیورسٹی میں ندوۃ العلماء کا ایک استاد ہے, ایک عربی ٹیچر ہے جو ندوۃ العلماء, جو میں دیکھ رہا ہوں یا پورے میں نے ہندوستان میں دیکھا, یعنی ہاسپٹلوں میں نے ندوۃ العلماء کے طالب علم کو دیکھا, کالج میں, کورٹس میں دیکھا, یا باقی جگہوں پر ندوۃ العلماء کو طالب علم کو دیکھا ہے. بہت شکریہ سلمان ہم سے جڑنے کے لیے. بہت بہت شکریہ. یہ تھے سلمان اندرابی جنہوں نے ہمیں ڈیٹیل میں بتایا کہ کس طریقے سے جو ہمارے ذہنوں میں کنسپٹ ہے کہ مدارس میں صرف دینی تعلیم دی جاتی ہے, لیکن انہوں نے ہمیں وہ کنسپٹ کلیئر کرایا کہ دین کے ساتھ ساتھ دنیا کی تعلیم بھی ان مدارسوں میں دی جاتی ہے.